میں ایک موقع پر دہلی سے بھونیشور اڑیسہ کے لیے سفر کر رہا تھا۔ فلائٹ فضا میں جب پہنچی میں نے معمول کے مطابق اپنا کام شروع کر دیا۔ میری عادت ہے کہ میں سفر میں رہوں یا حضر میں، طبیعت اگر حساس بشاس ہے تو میں اپنے وقت کو صرف سونے میں ضائع نہیں کرتا، کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں۔ اور الحمدللہ آج جتنے باطل فرقے ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والوں کے ہوں یا دوسرے فرقے باطلہ، ہر موضوع پر کتابوں کا مطالعہ کرتے کرتے تقریباً 1000 کتابوں کا اب تک میں نے صرف اختلافی موضوع پر مطالعہ کیا ہے۔ میں اب تو اور بھی زیادہ سہولت محسوس کرتا ہوں کہ آدمی موبائل میں پوری لائبریری چاہے تو محفوظ کر لے اور اس ایک موبائل کو لائبریری سمجھ کر کے سفر میں بھی گویا وہ اپنے آپ کو لائبریری میں رکھ سکتا ہے۔ میں نے کتاب کا ورق رکھنا شروع کیا، موبائل کھول کر کے میں کتاب پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے بغل میں ایک ہینڈسم نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ فلائٹ جب پرواز کرنے لگی اور میں اپنے کام میں لگ گیا، تھوڑی دیر کے بعد اس نوجوان نے مجھ سے کہا، کیا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ میں نے اس کی اس بات کو سن کر کے سمجھ لیا کہ آج کل ہر عربی کتاب کو لوگ قرآن ہی سمجھتے ہیں، غالباً یہ بھی اسی غلط فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ قرآن کریم نہیں ہے، دوسری کتاب ہے۔ انہوں نے کہا کس ٹاپک پر ہے اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، میں اس دنیا کے بارے میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ حیرت سے میری طرف تکنے لگا کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، یہ دنیا جو ظاہر میں دکھ رہی ہے، جس نے بنایا ہے وہ اس دنیا کو ایک دن ختم کر دے گا، جسے قیامت کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو ایک دوسری دنیا بھی بنے گی۔ میں نے جب اس سے یہ کہا تو وہ میری طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ کہا یہ کیسے آپ کو معلوم ہوا؟ میں نے کہا یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے دنیا کو بنایا ہے یا جس نے دنیا میں کسی کو بتایا ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر نے 1400 سال پہلے جو باتیں بتائی تھیں، پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج ہے، ایک بات بھی اگر غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا اس کو انعام دیا جائے گا۔ یہ ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہوگی جس میں یہ سب ہوگا۔ میں اس دنیا کے بارے میں پڑھ رہا ہوں۔ اب جب اس نے میری گفتگو سنی، اس نے اپنے اندر کچھ دلچسپی پیدا کی۔ کہا کیا میں اور کچھ باتیں آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا بتائیے، آپ اسلام کے ماننے والے ہیں تو اسلام میں آخر نشہ حرام کیوں ہے؟ آپ کے اسلام نے نشہ کو منع کیوں کیا ہے؟ میں نے پوچھا آپ کا پیشہ کیا ہے، آپ جاب پہ ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں ڈاکٹر ہوں، میں ڈاکٹری کرتا ہوں اور میں بھونیشور جا رہا ہوں اپنے کام سے، میں دہلی کا رہنے والا ہوں۔ میں نے کہا آپ سے گفتگو کرنا آسان ہے۔ میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیا آپ بتائیں گے کہ آدمی اگر شراب پیتا ہے تو اس کے جسم پر کچھ اثر پڑتا ہے؟ کہا بالکل ایفیکٹ پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے۔ میں نے کہا کیا اثر پڑتا ہے؟ کہا اس پر سب سے پہلا اثر تو یہی پڑتا ہے کہ اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، آدمی کی عقل ضائع ہو جاتی ہے۔ اچھا خاصا انسان جس کو مالک نے عقل مند بنایا وہ بے وقوف اور پاگلوں کی طرح گھومتا ہے۔ میں نے کہا اور بھی کچھ اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا ایک مجھ سے بھی سن لیجئے، ایک آپ نے بتایا، ایک میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے بتایا کہ عقل کا نقصان ہوتا ہے، آدمی کی عقل خراب ہو جاتی ہے، مگر یہ بھی تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آدمی کا جسم بھی خراب ہو جاتا ہے، آدمی کا حسن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی اگر بہترین حسن و جمال والا ہے، اگر 4-6 سال تک شراب کا عادی ہو جائے، اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی، اس کا جغرافیہ بدل جائے گا، اس کی ڈیفنس انرجی ختم ہو جائے گی۔
اندرونی قوت اس کی مار دی جائے گی، قوت مدافعت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کا جذبہ بھی سرد ہو جائے گا۔ اس نے کہا ہاں یہ بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا دیکھیے، اب میں نے انہیں سمجھانا چاہا کہ آپ دہلی میں رہتے ہیں، فرض کیجئے کہ آپ نے ایک خوبصورت محل تعمیر کیا، آپ نے ایک بنگلہ بنایا اور ڈینٹ پینٹ کر کے اس کو آپ نے مزین کیا اور اس کے باہر آپ نے لکھ دیا کہ یہاں پر کوئی بھی پوسٹر چسپاں کرنا منع ہے اور دیوار پر لکیریں کھینچنا غلط ہے، یہاں پر کوئی کالک نہیں پوچھ سکتا ہے ورنہ وہ مجرم ہوگا۔ بتائیے آپ نے یہ سارے قانون وہاں کیوں لکھ دیے؟ اسی لیے تو تاکہ آپ کے مکان کا حسن نہ جانے پائے۔ آپ نے ڈینٹنگ پینٹنگ کی ہے، اسے کوئی خراب نہ کرنے پائے۔ آپ نے خوبصورت مکان بنایا ہے، اس کو کوئی آ کر کے خراب نہ کرنے پائے۔ کہا ہاں میں نے اسی لیے بنایا ہے، چونکہ وہ نوجوان ہینڈسم تھا تو میں نے کہا کہ اگر آپ نے ایک خوبصورت بنگلہ اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کو ٹینٹ پینٹ کر کے خوبصورت کیا، اسے مزین کیا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اسے خراب نہ کرے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اسے برباد نہ کرے، اس میں کوئی کالک نہ پوتے، کوئی پوسٹر یہاں چسپاں نہ کرے، تو جس مالک نے آپ کو اتنا ہینڈسم بنایا ہے وہ مالک بھی چاہتا ہے کہ میری بنائی ہوئی اس خوبصورتی کو کوئی اپنے ہاتھوں سے ضائع نہ کرے، کوئی اسے برباد نہ کرے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے ایک مکان کی حفاظت چاہتے ہیں تو جس مالک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میری قدرت کا یہ شاہکار خراب نہ ہونے پائے۔ اسی لیے اسلام نے نشہ خوری کو ممنوع کیا۔ میں نے جب یہ بات اس کے سامنے رکھی، اس نے کہا آپ کی گفتگو بہت ہی دلچسپ ہے۔ پھر اس نے سوالوں کا سلسلہ شروع کیا اور پھر ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ایئرپورٹ آ گیا، بھونیشور اتر گئے۔ میری اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے جتنے قوانین بنائے ہیں وہ سب کے سب انسانوں کی حفاظت کے لیے، ان کی جان کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت، ان کی عقل کی حفاظت، ان کے نسب کی حفاظت، نسب کی حفاظت کے لیے زنا کو حرام قرار دیا۔ آج سے تقریباً 26 سال پہلے میں نے بی بی سی لندن سے نشر ہونے والی ریڈیو کے ذریعے خبر سنی اور اسی وقت میں نے اپنی نوٹ بک میں اس کو نوٹ کر لیا تھا۔ اس ڈائری میں آج بھی وہ رپورٹ درج ہے، کس وقت وہ خبر نشر ہوئی، کون سی تاریخ تھی، میں نے اپنی ڈائری میں اس کو نوٹ کر رکھا ہے۔ بی بی سی لندن سے یہ خبر نشر ہوئی تھی کہ امریکہ کے اندر 60% آبادی ایسے لوگوں کی ہے کہ جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے، جن کے باپ کا حسب نسب نہیں معلوم ہے۔ اسی لیے آپ یورپ و امریکہ کے ماحول کا جائزہ لیجئے، بڈھا ہو جاتا ہے جب آدمی تو گھر کا بیٹا میں بول رہا ہوں، گھر کا بیٹا بول رہا ہوں، اس کو سمجھئے، وہ لے جا کر کے اس کو سرائے خانے میں ڈال دیتا ہے۔ وہ مرے یا جیے کوئی مطلب نہیں، وہاں پر اس کو جینے کا جو حق گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے بس اسی کے مطابق وہ زندگی گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جس جگہ کی آبادی 60% ایسے لوگوں کی ہو کہ جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے، وہ اگر اسلام پر نکتہ چینی کریں تو اس کو دیہاتی زبان میں کہا جاتا ہے سوپوا ہنسے ہسبو کرے چلنیوں ہنسے جس کو 72 چھید۔ جن کا حال خود یہ ہے کہ ان کے یہاں ایسے لوگوں کی کثرت ہے کہ جن کے حسب نسب کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہاں تو الحمدللہ میرے مصطفیٰ نے جو دین ہمیں عطا دیا اس دین کا بھی شجرہ موجود ہے، بلکہ دین مصطفیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے ذریعہ جو پوری دنیا میں پھیلایا، میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کا وہ شجرہ نسب بھی موجود ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر پایا۔ جس طریقے سے رسول پاک کا دین محفوظ ہے، الحمدللہ رسول پاک کی آل بھی دنیا میں موجود ہے۔